بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لائی تھی۔ میرا دل تھا کہ چلو اللہ نے جن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے یہ یتیم بچی بھی ان سے لطف اندوز ہو سکے۔ ماہین شکل و صورت کی پیاری لڑکی تھی، بھولی بھالی سی۔ مجھے وہ اپنے اکلوتے بیٹے وقاص کے لیے اچھی لگی تھی، لیکن اب شادی کے 10 ماہ بعد ماہین کے سراپے کا بغور جائزہ لیتی ہوں تو اپنی پسند پر غصہ آتا ہے، اپنی رحم دلی پر تپ چڑھتی ہے۔ ماہین آج بھی وقاص کے آگے پیچھے ہو رہی تھی، مجھے امی جی کہہ رہی تھی، مگر جیسے ہی میرا بیٹا گھر کے گیٹ سے باہر نکلا ماہین اپنے اصلی روپ میں آ جاتی۔ پھر وہ ہوتی اور اس کا موبائل، کبھی ادھر فون ملاتی تو کبھی ادھر۔ وہ میرے بیٹے کے حق حلال کی کمائی کو یوں بے دریغ خرچ کر رہی تھی جیسے قارون کا خزانہ ہو۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے ساری زندگی دال روٹی مل جانے پر بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا، فاقے گزارے تو رب کی رضا جان کر دل چھوٹا نہیں کیا۔ شاید میرا یہ صبر ہی میرے رب کو پسند آ گیا تھا کہ اس نے مجھ پر رزق کے دروازے وا کر دیے، اپنی نعمتیں چن چن کر میرے دسترخوان پر سجا دیں۔ میں نے سوچا میرے رب نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے تو میں اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا کروں۔ فاقوں میں زندگی بسر کرنے والی اپنی بھتیجی کو میں نے اپنے گھر کی ملکہ بنا لیا تو اس نے میرے ہی منہ سے نوالا چھین لیا۔ وقاص گھر سے باہر نکلا تو مجھے بھی بھوک ستانے لگی تھی۔ میں ماہین سے نظر بچا کر کچن کی جانب بڑھی تاکہ کچھ کھا سکوں، لیکن کچن کو بھی ماہین تالا لگا چکی تھی۔ میں نے اس کو پکارا تو وہ لنگڑاتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے کھانے کو کچھ مانگا تھا۔ وہ غصے سے بولی، زہر کھائیں گی؟ وہ لا دوں؟ ماہین میں پیدائشی نقص تھا، وہ لنگڑا کر چلتی تھی، اسی سبب وہ کنواری بیٹھی تھی۔ اس کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی تھی، چہرے کی معصومیت جھریوں کے پیچھے چھپنے لگی تھی۔ میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ میں غصے میں بولی، خدا کی قہر سے ڈرو، یوں نہ ہو کہ تمہارا یہ ظلم میرے گھر سے رزق کو دیمک کی طرح چاٹ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ ماہین۔ وہ میری بھتیجی تھی، اس کے غلط اقدام پر ڈانٹنا میرا حق بنتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی، پھر اس نے مجھے میرے کمرے کی جانب دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں بھوکی پیاسی سارا دن تڑپتی رہی تھی، فریادیں کرتی رہی، معافیاں بھی مانگتی رہی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات 9 بجے کے قریب میرا بیٹا گھر لوٹا تھا۔ میں اس کی دستک پہچانتی تھی۔ جیسے ہی دستک ہوئی ماہین نے جلدی سے میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میرے کان میں آ کر بولی، خبردار، اپنے بیٹے کے سامنے کسی بات کا تذکرہ بھی نہ کرنا، نہیں تو بہت برا انجام ہوگا۔ میں بوڑھی بیمار عورت آج سارا دن بھوکی پیاسی رہ کر اپنا انجام دیکھ چکی تھی، اسی لیے دل میں چپ سادھنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ مجھے کمرے سے نکال کر ماہین نے گیٹ کھول دیا تھا۔ وقاص کی منتظر تھی، مگر یہ کیا؟ وہ تو میرا وقاص تھا ہی نہیں، عجیب ہی کوئی جنونی قسم کا آدمی تھا۔ وہ وقاص کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں تھا ہی نہیں۔ وہ ادھر ادھر لڑھک رہا تھا، بے سرے سے گانے گا رہا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ میری تربیت ہار گئی ہے۔ ماہین بھی اپنے شوہر کو ہوش سے بیگانہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ مجھے بھول کر اپنے شوہر کو پکڑ کر کمرے میں لے گئی تھی۔ میں ہانپتے ہوئے کچن گئی۔ قیمہ بنا ہوا تھا، تازہ روٹیاں بنی پڑی تھیں۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیٹ میں کچھ گیا تو میں سمجھ بوجھ کے قابل ہوئی تھی۔ آج وقاص نے میرا مان توڑ دیا تھا۔ میں ساری رات مصلے پر بیٹھی اللہ سے معافیاں مانگتی رہی تھی۔ صبح وقاص دیر سے اٹھا۔ وہ جیسے ہی اٹھا آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا، وقاص، تم رات جس حالت میں گھر لوٹے تھے، تمہیں دیکھ کر میں ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ تم بھول گئے نا سب کچھ؟ تم جب 5 سال کے تھے تب تمہارے باپ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ میں نے کس طرح لوگوں کے کپڑے سی کر تمہاری پرورش کی بیٹا، تمہارے باپ کا علاج کروایا، اور وہ اسی حالت میں 10 سال چارپائی پر پڑا رہا تھا۔ نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد اس کی دوائیوں کا خرچ کم ہو گیا تو میں نے کمیٹی ڈال لی۔ پڑھائی کا تمہیں شوق تھا نہیں، اسے پائی پائی جوڑ کر میں نے تمہیں دکان خرید کر دی۔ اب تمہاری ماں کے حالات بدلے ہیں تو تم نے یہ لفنگوں والے کام شروع کر لیے ہیں۔ اگر رب ناراض ہو گیا اور اس نے رزق چھین لیا تو؟ میری باتیں سن کر وقاص خاموش آنسو بہاتا رہا تھا، لیکن میری آخری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، اماں، اللہ ناراض ہو گیا ہے،
اس نے رزق چھین لیا ہے۔ میں نے رب کی نافرمانی کی اور جوا کھیلنے لگا۔ میں جوے میں اپنی دکان ہار چکا ہوں۔ وقاص کی بات سن کر تو مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کی عمر بھر کی کمائی کو چٹکیوں میں اڑا دینا؟ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب وقاص ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا۔ میں نے اس کو بارہا سمجھایا، وقاص دکان تمہارا صدقہ ہوئی، لیکن تم تو سنبھل جاؤ بیٹا، دکان کا دکھ نہیں، تیری بڑھیا ماں کو اپنے جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اس نے دکان کا اتنا صدمہ لیا تھا کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا اور مجھ بیچاری کو اپنی ظالم بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے تو میرا رزق تب بند کر دیا تھا جب گھر میں ہر روز 3-4 طرح کے پکوان بنتے تھے۔ اب جب فاقوں کی نوبت تھی تو وہ مجھے کیا دیتی؟ سارا دن کچن کو تالے لگائے رکھتی۔ وقاص نیم بے ہوشی کی حالت میں گھر آتا، اس کو ماہین کھانا دیتی اور مجھے 3 گلاس دودھ کے پلا دیتی۔ دودھ بھی شکر ہے خدا کا ہماری اپنی بھینس کا تھا، جو میں نے ساتھ والی بیوہ شبنم کو سنبھالنے کے لیے دے رکھی تھی تاکہ وہ اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پال سکے، اور وہ جو دودھ نکال کر بیچتی تھی تو اس میں کچھ حصہ ہمیں بھی دے جاتی، ورنہ میں تو شاید بھوکی ہی مر جاتی۔ سارا دن بھوک کاٹنے کے بعد یہ دودھ کے 3 گلاس مجھے آب حیات سے کم نہ لگتے تھے۔ گھر کی عجیب ہی صورتحال تھی۔ میں بوڑھی ہو چکی تھی، نظر کچھ آتا نہیں تھا، ورنہ میں تو سلائی کر کے ہی گھر کا خرچ نکال لیتی۔ میں نے ماہین سے پوچھا کہ اس نے کوئی ہنر سیکھا ہے کہ نہیں، تو وہ بولی، نہیں آنٹی، میں تو ساری زندگی اپنے لنگڑے پن کی وجہ سے احساس کمتری کا ہی شکار رہی تھی، اسی وجہ سے نہ تو اسکول گئی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا۔ اب مجھے گھر کی بہت فکر ستاتی تھی۔ یوں ہی دن رات گزرتے چلے جا رہے تھے۔ سارا دن بھوکی رہتی تو عقل زائل ہونے لگی تھی، اب تو کچھ سوچنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ سارا دن کھانے کے خیالات آتے رہتے تھے کہ وہ کون سا اچھا دن ہوگا جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گی۔ وقاص کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی، وہ تو اپنی دھن میں مست تھا۔ آج پھر میں سارا دن بھوکی رہی تھی۔ رات ہوئی تو بہو نے 3 گلاس دودھ کے دے دیے، جو میں غٹا غٹ پی چکی تھی۔ پیٹ بھرا تو میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں صبح ہی اٹھی۔ صبح اٹھی تو میرے سر پر تیل لگا ہوا تھا، بال کنگھی کیے ہوئے تھے، کس کر چٹیاں بھی کی گئی تھی، لیکن میرا بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ماہین دوڑتی ہوئی آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولی، رات آپ سیڑھیوں سے گر گئی تھیں، اس سے پٹی کی گئی ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ چلو یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اگلی رات جب میں سو کر اٹھی تو میرا سارا لباس مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ میں پھر گھبرا گئی تھی۔ میں نے ماہین سے پوچھا تو وہ بولی، منہ بند رکھا کرو بڑھیا، مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کیا کرو۔ میں اس سے ڈر گئی تھی۔ ڈرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ حالات نے مجھے اس کے سامنے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس کی محتاجی تھی، اس سے میں کیسے بگاڑ سکتی تھی؟ اب عجیب ہی صورتحال تھی۔ میں سارا دن بھوکی رہتی، 3 گلاس دودھ کے پی کر سو جاتی تو صبح خود کو پہچان بھی نہ پاتی۔ میرے کپڑوں پر گھاس لگی ہوتی، کبھی میرے سر پر پٹی بندھی ہوتی۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اپنی بہو پر شک ہوا تھا، اس سے میں نے دل میں ٹھان لیا کہ آج رات میں دودھ نہیں پیوں گی۔ جیسے ہی میری بہو دودھ لے کر آئی، میں نے اس سے دودھ کا گلاس جھپٹ لیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ ساس کو آج پھر بہت بھوک لگی ہے، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر خود باہر صحن میں نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے دودھ کے گلاس سائڈ پر رکھ دیے۔ بہو کو ہرگز پتہ نہیں چلا کہ میں بھوکی لیٹ گئی ہوں۔ مجھے اس طرح لیٹے لیٹے کافی دیر ہو چکی تھی۔ بھوک سے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں بڑی مشکل سے ضبط کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنی چارپائی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کچھ لوگ میری چارپائی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے میری بہو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، آرام سے لے کر چلو۔ جیسے ہی میری چارپائی صحن میں لائی گئی، میں ساری صورتحال سے بہت خوفزدہ ہو گئی۔ بھوک سے بھی نڈھال ہو چکی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا اور بہو بھی کھڑے تھے۔ وقاص آج کچھ ہوش میں لگ رہا تھا، جبکہ ماہین کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نرسیں میرا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ میں اپنے ذہن پر بوجھ ڈال رہی تھی کہ اس رات میری بہو مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی، اور اس سے قبل بھی شاید وہ مجھے کہیں لے کر جاتی تھی، تبھی تو میرے کپڑوں پر گھاس وغیرہ لگی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر وقاص کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
مجھے مسلسل انتہائی نگہداشت میں رکھا جا رہا تھا۔ میں سارا دن سوتی رہتی، صرف تھوڑا بہت کھا کر میں پھر سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں ہوش میں آتی تو مجھے میرے مرحوم شوہر نظر آتے تو ان سے شکوے شکایات کرتی رہتی۔ مجھے یوں بولتا دیکھ کر ڈاکٹر پھر سے نیند کا انجیکشن لگا دیتے تو میں سو جاتی۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ میں ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی لیٹی رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جیسے میری بہو نے مجھ پر کالا جادو کر دیا تھا۔ وہ بازو پر بندھی پٹی، سر میں لگا تیل، کپڑوں پر گھاس کے نشان، یہ سب میرا وہم تو نہیں تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں پچھلے 4 ماہ سے اسی طرح بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں۔ اب میں کافی بہتر ہو چکی تھی، اٹھنے بیٹھنے اور سمجھنے بوجھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل میں بھی اب نرسیں مجھے واک کرواتی تھیں۔ ایک دن وقاص مجھے اپنے ساتھ پارک لے گیا تھا۔ وہ کافی بدلا سا لگ رہا تھا۔ شیو بنی ہوئی تھی، بال بنے ہوئے تھے، اچھا لباس پہنے ہوئے تھا، مگر وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، امی آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ کو میرے سر کی قسم ہے، مجھے سب کچھ سچ بتائیے گا۔ میں اپنے بیٹے کو سب کچھ سچ بتانے لگی تھی۔ وہ ہکا بکا میری ساری داستان سن رہا تھا۔ میں نے کہا، وقاص جب اللہ نے رزق دے دیا تو تمہاری بیوی نے مجھ کو نوالے کے لیے محتاج کر رکھا تھا۔ خود تو وہ تمہارے لیے مرغ پلاؤ بناتی اور مجھے کچی پکی روٹی بنا کر دے جاتی۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا کہ وہ اس عورت پر اتنا ظلم کیسے کر سکتی تھی جس نے اسے ہر چیز کی حکمرانی دے دی تھی۔ اگر گھر میں اچھا کھانا بن رہا تھا تو مجھے بھی مل جاتا، اس میں حرج ہی کیا تھا؟ وہ تازہ سالن چھوڑ کر مجھے 3 دن کی باسی دال کیوں دیتی تھی؟ پھر تم بھی اپنے آپ میں مست رہنے لگے۔ تم نے بھی حرام چیز کو اپنا پسندیدہ مشروب بنا لیا تھا۔ دکان تم نے جوے میں ہار دی۔ تب گھر کے حالات خراب ہوئے سو ہوئے، مگر ماہین مجھ پر فاقوں کی نوبت لے آئی تھی۔ وہ سارا دن مجھے بھوکا رکھتی، رات کو 3 گلاس دودھ کے دے جاتی۔ صبح جب میں اٹھتی تو کبھی میرے بازوؤں پر پٹیاں بندھی ہوتی تو کبھی میرا لباس مٹی سے ہٹا ہوتا۔ ایک دن میں نے دودھ نہ پینے کی ٹھانی۔ میں ماہین کا راز جاننا چاہتی تھی۔ اس رات نہ جانے کیا ہوا، مجھے میری چارپائی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں یہاں ہاسپٹل میں موجود تھی۔ میں رو پڑی تھی۔ وقاص بھی رونے لگا تھا۔ وہ پارک کے بینچ سے اٹھ کر میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا تھا۔ میں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پھر وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا۔ ان 4 ماہ میں گھر کی حالت بہت اچھی ہو چکی تھی۔ رنگ و روغن سے گھر کی شکل نکل آئی تھی۔ وقاص مجھے لاؤنج میں بٹھا کر ماہین کو بلانے گیا تھا۔ ماہین مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے بھی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کی مسکراہٹ کہیں غائب ہی ہو گئی تھی۔ وقاص نے ماہین کو بھی صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ اس نے ماہین کو وہ ساری باتیں بتائی تھیں جو میں نے کچھ دیر قبل ہی اس کو بتائی تھیں۔ اب وہ ماہین سے جواب طلب کر رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ ماہین نے ہکلاتے ہوئے بات شروع کی تھی، وقاص میں لنگڑی تھی، عمر بھی زیادہ تھی نا تو غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، مگر انٹی نے مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے اپنی احسان مند بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ یہ مجھ پر ساری زندگی حکمرانی کرنا چاہتی تھی۔ میں تو ان سے دب کر رہتی تھی۔ یوں میں تو اس گھر کی بہو نہیں ہوئی نا، میں تو ملازمہ ہی ہوئی نا، ایک لنگڑی احسان مند نوکرانی۔ میری امی نے کہا تھا کہ اس بڑھیا کو اپنے قابو میں کر لے گی تو پورے گھر میں تمہاری حکمرانی ہوگی۔ انٹی کو قابو میں کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ میں کچن پر حکمرانی کروں۔ میرا مقصد صرف اور صرف ان کو خود سے مرعوب کرنا تھا، اسی لیے میں ان کو باسی کھانا دینے لگی تھی۔ میرے دل میں یہی تھا کہ ایک بار انٹی مجھے دل سے اس گھر کی مالکن مان لیں، اس کے بعد میں ان کے ساتھ اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر لوں گی۔ لیکن اللہ کو میرا یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے اللہ مجھے شادی سے پہلے والے حالات میں لے آیا تھا۔ غربت، فاقے۔ میرا شوہر کب جباری بنا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آپ نے آب ممنوعہ کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا تو نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ میں اپنا درد کس سے کہتی؟ ماں سے؟ وہ تو پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ میں گھر سے کام ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی۔ میرے ہاتھ میں نہ کوئی ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ میں نے سگنل پر کھڑی ایک فقیرنی کو دیکھا تو مجھے لگا یہ میرے لیے کوئی اشارہ ہے۔ میں لنگڑی تو تھی ہی، اب غربت کی وجہ سے مفلوق الحال بھی ہو چکی تھی۔ میں نے بھی بھیک مانگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں ایک دن بھیس بدل کر مانگنے نکلی تو
पैसे कम इकट्ठे हुए, मगर मुझे लोगों की गंदी नज़रों का सामना रहा था, इसलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई और आंटी को रात दूध में नींद की दवा डालकर दे देती थी। उनके सर पर पट्टियाँ बांधकर उनको मैं रात में अंधेरे में सड़क पर लेकर निकली तो उस दिन मेरे खूब पैसे जमा हो गए। फिर मैं हर रोज़ भेस बदल कर आंटी का हुलिया बदला बदला कर भीख मांगने जाती थी। हम दो औरतों को इतनी भीख तो ज़रूर मिल जाती थी कि हम तीनों का खाना आराम से निकल जाता। मुझे मालूम हो चुका था कि मैंने एक बूढ़ी औरत पर जुल्म किया है, इसीलिए मेरे रज़ाक रब ने मुझसे रिस्क छीन लिया था। अब मैं खुदा को राज़ी करना चाहती थी, इसीलिए घर में जो भी पकता सबसे पहले आंटी को खाना देती, फिर वकास के लिए रखती, फिर जो बच जाता खुद खा लेती। सास बूढ़ी थी, शौहर नशई। इस सारी सूरत हाल में मुझे भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया था। मैं आंटी को नींद की गोलियां रात के दूध में मिला कर दे देती थी। इससे वक्ती तौर पर तो सब कुछ संभल गया था, मगर फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि ये दवाइयाँ आंटी के दिमाग पर असर कर रही हैं। वो सारा सारा दिन बहकी बहकी बातें करती रहती थी। उन दवाइयों के ज़ेर असर इनको भूख भी बहुत लगती थी। सारा सारा दिन खाना मांगती रहती थी। मैं घर में जितना भी खाना होता इनको खिला देती, मगर आंटी आंखें मूंद कर फूफा से बातें किया करती थी। उनसे मेरी शिकायतें किया करती थी कि बहू खाना नहीं देती। एक रात आंटी की तबीयत अजीब सी हो रही थी। कई बार खाना खा चुकी थी मगर भूख भूख चिल्ला रही थी। मैं रात में इनको 3 गिलास दूध के देती हुई थी ताकि इससे इनको ज़्यादा भूख ना लगे, मगर वो फिर भी चिल्लाती रही थी। मैंने मोहल्ले के चंद आदमियों को घर बुलाया और इनको हॉस्पिटल ले आई थी। आगे की सारी सूरत हाल आपको पता है। मैं नासमझी से वकास को देख रही थी। फिर वकास बोला, अम्मी, माहिन ठीक कह रही है, ये आपको हॉस्पिटल लाई थी। इसने मुझे बताया था कि आपकी हालत किसी तौर नहीं संभल रही। उस रात मैं अपने होश में ही था। इसने मुझे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इसने किस तरह हम दोनों का पेट भरा ये माहिन ही जानती है। उस दिन आपकी हालत देखकर और माहिन की बातें सुनकर मेरा दिल चाहा था कि मैं कहीं डूब के मर जाऊं। उस दिन मैंने मशरूब की सारी बोतलें तोड़ डाली थीं। मेहनत मजदूरी करने लगा था। मुझे नहीं इल्म ये मौजज़ा कैसे हुआ, मगर जिस शख्स से मैंने जुए में दुकान हारी थी, वो शख्स मुझे दुकान की चाबियां थमा गया था और बोला था कि इस दुकान के गम में यूं अपनी जवानी ना रोल, जाकर अपनी दुकान संभाल। मैं तो तबाह हो ही गया हूँ, मगर एक और इंसान को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। मैं तो खुशी से निढाल ही हो गया था अम्मी। मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। हमारे घर के हालात संभल गए। आपका बेहतरीन इलाज हुआ और यूं आज आप सेहतमंद होकर हमारे साथ मौजूद हैं। फिर उन दोनों ने अपनी पिछली कोताहियों के लिए मुझसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग ली थी। मैं माहिन से बोली थी, बेटा, जो अल्लाह इंसान को रिस्क दे सकता है ना, वही रब छीन भी सकता है। जब अल्लाह हमारा हाथ भरता है तो मुट्ठी बंद करने के बजाय अल्लाह की राह में रिस्क तकसीम करना चाहिए। फिर मैंने वक़ास से कहा, जो मर्द खुद अय्याशी करते हैं और अपने घर के हालात से बेखबर हो जाते हैं, उनके घर की औरतों को उन सब हालात से ही गुजरना पड़ता है। फिर मैंने उन दोनों को गले लगा लिया था। मैंने उनको मुआफ़ कर दिया। ठीक किया ना? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।